آپ نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مینشن کر دیتے ہیں، وہ آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہے تو آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. یہ غلط. اے آئی کے جو خود اپنے بڑے ہیں وہ چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر 40% اتھینٹسٹی ہے. اے آئی کا درست استعمال ٹھیک ہے، لیکن درست استعمال سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا آپ مفتی گوگل سے فتویٰ لے لیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر اے آئی ٹیکنالوجی آج کی دنیا میں ایک انقلابی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جس کے ذریعے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹرز اور مشینوں کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ انسانی عقل کی مانند کام کر سکے. اے آئی کا دائرہ کار روزمرہ زندگی سے لے کر کاروبار، طب اور تعلیم تک وسیع ہوتا جا رہا ہے. بالکل، جہاں اے آئی کے ذریعے سہولیات کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے، وہیں بطور مسلمان اس کے استعمال اور حدود کے بارے میں جاننا بھی بہت اہم ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی کا استعمال ہمارے ایمان اور اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہے، یا کیا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے فیصلے اخلاقیات اور دینی اصولوں کے دائرے میں آ سکتے ہیں. ایک ریسنٹ ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دنیا بھر میں 70% لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی کا جو استعمال ہے انسانوں کے لیے بہت اچھا ہے، انسانیت کے لیے بہت مفید ہے. وہیں پر 30% لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ منفی اثرات ہیں. اسلام اے آئی ٹیکنالوجی کے متعلق کیا ہمیں رائے دیتا ہے، اور ہم کیسے اس ٹیکنالوجی کو دینی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر انداز میں اس کا استعمال یقینی بنا سکتے ہیں؟ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامی اسکالر مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب، جو اسلامی تعلیمات اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج پر گہرا علم رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہماری رہنمائی فرمائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے متعلق علماء کیا رائے رکھتے ہیں آج کے، اور کیا اخلاقی حدود ہونی چاہیے اے آئی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، یہ تو بڑا آپ نے جنرل سے کویسچن کیا. جی ہاں. اگر آپ مجھ سے کوئی اسپیسیفک کویسچن کرتے تو پھر میں اسپیسیفک اس کا آنسر دیتا. اچھا چلیں، ایک سوال یہ آ جاتا ہے نا، جنرل ٹو اسپیسیفک چلیں، جنرل سے سٹارٹ کرتے ہیں آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ. چلیں آپ نے تھوڑا سا جی بات یہ ہے کہ یہ بالکل سوال ایسے ہی جیسے کہیں جی کلاشنکوف کی گولی چلانا ٹھیک ہے کہ غلط ہے. میں کہوں گا ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہے. جی جی موقع محل کے حساب سے. اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام کیا لیتے ہیں؟ سپوز آپ نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور اس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ مینشن کر دیتے ہیں، وہ آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہے تو آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. یہ غلط. ایک جسٹ اے آئی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سرجن ڈاکٹر آپریشن تو نہیں کر سکتا. جسٹ اے آئی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ یا ایک بہت بڑا سول انجینئر ایک کیا کہتے ہیں بلڈنگ کو بلڈ اپ تو نہیں کر سکتا. لامالا وہ اپنے اتھینٹسٹی کو دیکھے گا. بالکل بالکل. تو اتھینٹسٹی اس کے اندر کتنی ہے؟ اے آئی کے جو خود اپنے بڑے ہیں وہ چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر 40% اتھینٹسٹی ہے. پھر اس کے اندر پروگرامنگ ہے، جو آپ نے دینا ہے اس نے وہی آنسر دینا ہے. آپ نے ایک چیز رکھ دی 2021 میں اور آپ اس سے سوال کریں 2024 میں، وہ کس طرح آپ کو کمپلیٹ ایک اچھا آنسر دے گا؟ لیکن آپ اس کو ہیلپنگ ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے، جسٹ آپ نے اے آئی کو کلک کیا اور اپنی ساری چیزیں مینشن کر دی اور آپ نے جواب لے لیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر دین سے متعلق سوال ہے تو جا کے آپ پوچھ لیں. ممکن ہے آپ کو اپنا سوال سمجھانے میں غلطی لگے جی، اور پتہ نہیں اس کے کتنے پہلو ہوں. بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ سوال اس پہلو سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جواب کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک میرا پروگرام ایک مشہور ٹی وی چینل پہ چند دن پہلے ہوا، بلکہ کل ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. وہاں ایک اسی قسم کا سوال ہوا. اینکر نے کہا جی، بلکہ شاید گیسٹ نہیں کہا کہ جی کیا عورت طلاق دے سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے فوراً جواب دے دیا نہیں دے سکتی. میں نے کہا میں نہیں نا، اگرچہ ہم یہی کہتے ہیں کہ طلاق کی گرہ جو ہے مرد کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. تو آپ کا اے آئی جواب کیوں نہیں دے رہا اس کو؟ آپ نے تو سمپل اتنا لکھ دیا، سمپل اس نے آگے سے نو کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. حالانکہ اس کی بہت سی صورتیں کہ اگر مرد طلاق کو سپرد کر دیتا ہے، اختیار عورت کو کیا دے سکتی کہ نہیں، پھر اے آئی کا جواب دیکھیں. یہ جسٹ ایک میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے. میں کوئی طلاق کی فیور کی طلاق کے مسئلے میں یہ فیور نہیں کر رہا کہ عورت کو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. پہلے ہی ہمارے معاشرے کے اندر عورت ڈومیننٹ ہے، تو وہ تو پھر آپ دے دیں گے تو ہر مرد کی چھٹی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مختلف جو ائمہ کرام ہیں ان کی مختلف رائے ہے. اب اے آئی سے متعلق بھی مختلف رائے آراء پائی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں مثال پہلے مثلاً ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں، ٹی وی آیا، اس پر جناب فتوے لگ گئے جی اس کو توڑنا جہاد ہے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال غلط ہے. بعد میں وہی چیزیں لازم و ملزوم بن گئی اور پھر ان کو استعمال بھی کیا گیا اور پھر اس کے بنا گزارا بھی نہیں ہے.
تو اس سے متعلق تو آگے چل کے پھر ایسا نہیں ہوگا کہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, میں آ رہا ہوں نا ٹی وی پہ, میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, میں سوشل میڈیا پہ آتا ہوں جی, میرے بچے سوشل میڈیا کو نہیں جانتے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہوتی ہے. ہم ٹی وی پہ اس لیے آتے ہیں یار, جس نے کیبل 100 چینل رکھے ہوئے ہیں وہ چینل بدلتا جا رہا ہے, اگر اس کو اسلامک چیز مل جائے تو ذرا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب آتا ہوں آپ کی طرف کہ جی پہلا ٹی وی توڑا جاتا تھا جی, ٹھیک ہے. اسلام آپ کو کہاں اجازت دیتا ہے کہ 100 چینل لکھ کے آپ ننگے پن فحاشی اور کیا کہتے ہیں اوریانی کا کیا کہتے ہیں مشاہدہ کریں. اسلام تو آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں دیتا. اور اس طرح اور بہت سی چیزیں جی پہلے جی یہ منع کرتے تھے. لیکن ہم اسی بات پہ ڈاکٹر صاحب رک جاتے ہیں نا, جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی اے آئی اگر ہے تو اس کا, جیسے کلیشنکوف کی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی, گولی چلانا ٹھیک ہے نہیں ہے, فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں, تو ٹی وی کے بھی فوائد بھی ہیں, اسلامک چینلز بھی آ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں تعلیمات بھی مل رہی ہیں, نقصانات بھی ساتھ ساتھ. میری بات سنیں, جی جی پلیز, جیسی سچویشن ہوگی ویسا آنسر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ جا کے جج کو اعتراض کریں گے جی آپ نے ایک کیس پہ یہ فیصلہ دیا تھا, ایک کیس پہ یہ فیصلہ دیا تھا, وہ کہے گا جاؤ 10 سال لا پڑھو, 20 سال پریکٹس کرو, پھر اس کا جواب لینے ہمارے پاس آؤ. لیکن ہم دیکھتے ہیں عدالتی معاملات میں عدالتی نظیریں رکھی جاتی ہیں نا سامنے ججز کے سامنے. دیکھیں نا, اب تو میرا جتنا مرضی آپ پریسیڈنٹ رکھیں, جج ہوتا ہے, جج کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بات یہ کہ آپ نے ایک سوال کر لیا, اب آپ کہتے ہیں جی اس میں اسلامک بھی کیا کہتے ہیں باتیں ہوتی ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیں اسلامک پروگرام پہ آ کے کتنے لوگ رکتے ہیں؟ ایک مجرا اور ڈانس ہو رہا ہو اس پہ جا کے رکیں گے, کہ یا ایک قرآن کا درس ہو رہا اس پہ جا کے رکیں گے؟ اس لیے ہم ٹوٹلی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیبل شیبل ٹیبل کچھ نہیں ہونا چاہیے. جس نے رکھ لیا ہم اس کے لیے پروگرام. اچھا, آپ نے کچھ ہی دیر پہلے ہمارے پروگرام کرنے سے یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ وہاں پہ صرف 40 نیوز چینل رہا ہوتا ہے, وہ صرف معلومات لے رہے ہوتے ہیں. آپ کے نیوز میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نیوز تک میں ٹھمکے ہوتے ہیں, آپ کے نیوز تک میں ٹھمکے ہوتے ہیں یار, کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, وہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں کس طرح سے؟ کس طرح سے میں آپ کی رہنمائی کروں؟ جی آپ کریں نا, دیکھیں آپ ماہر ہیں, آپ رہنمائی کریں. ماہر آپ ہیں, ہر وقت آپ یہاں ہوتے ہیں, نیوز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر نیوز چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ٹھمکے آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو اس میں آپ میری رہنمائی کریں, کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نیوز تو سیریس جاب ہے. نیوز ہو نا, سمپل نیوز ہو. آپ کے ٹھمکوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے ٹھمکے کی بات کر رہے ہیں. وہی جو آپ سمجھ رہی ہیں. نہیں, میں سمجھ نہیں پا رہی. مجھے آپ کا جواب ہی اچھا, اس میں بات کر لیتے. جیسے کچھ ہی دیر پہلے آپ ہی نے کہا کہ کسی بھی چیز کا استعمال آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو کریں یا نیگیٹو کریں. کیا ہم اس چیز کو, اے آئی کو پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں؟ اوتھینٹک اسلامک ایپلیکیشن اگر ہم بنا دیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے, از دیٹ پاسبل؟ اے آئی سے چلے گئے آپ سیدھے چینلز پہ, سوال ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, جواب ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی میڈیم ہے نا, ڈیبیٹ پھیل گئی ہے نا, میڈیم ہے, بالکل میڈیم ہے, ٹیلی ویژن سے ہی فردر آگے. اس میڈیم کا سوال جواب اور ہے, اچھا اس کا جواب مطلب آپ ٹیلی ویژن کے کمپلیٹلی خلاف ہیں, لیکن آپ اے آئی کے سپورٹ میں. ٹیلی ویژن کا خلاف نہیں ہوں, اس کے غلط استعمال کا خلاف ہوں, اور اس کا اکثر غلط استعمال ہو رہا ہے. اچھا, یہ موبائل میری جیب میں, یہ میری مجبوری ہے. ٹھیک ہے, اکثر غلط استعمال, بالکل ہی غلط استعمال تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ اکثر ہی اس کا جو ہے نا. جی جی, اکثر غلط استعمال, بالکل تو مانتے ہیں نا. جی جی جی. تو اے آئی کا درست استعمال ٹھیک ہے, لیکن درست استعمال سے یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا آپ مفتی گوگل سے فتوا لے لیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو باقاعدہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں, اور جس طرح عالم جو ہے ان سے رہنمائی لیں جنہوں نے پڑھ رکھا ہے اس کو. یہ علماء کے لیے ایک ہیلپنگ ٹول ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے ریسرچ میں اس کو استعمال کر لیں. پھر جو اصل آپ کے سورسز ہیں, مصادر ہیں, جیسے کہ آپ خود یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہیں, وہ میری اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں آپ, تو آپ جب ریسورس وہ کیا کہتے ہیں اوریجنل سورس پہ جاتے ہیں, آپ وہاں جا کے پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ مجھے دیکھیں پی ایچ ڈی کے اندر, اب مجھے پتہ نہیں ہمارے وقت میں 10-15 سال پہلے تک کوئی بھی انٹرنیٹ کا جو ریفرنس ہوتا تھا وہ ناقابل قبول ہوتا تھا, کیونکہ اس کے اندر اتھینٹسٹی نہیں ہوتی تھی. آج کل تھوڑا سا میں آؤٹ ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ حالات پاکستان میں ضرورت کے حوالے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ضرورت کی تحت آپ استعمال کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہیں اور اے آئی سے پوچھیں اور اپنا علاج شروع کر دیں, اپنی ٹریٹمنٹ شروع کر. ایسا نہیں ہوتا, غلط ہے نا, وہ ڈاکٹر نے پڑھائی کی ہے کے پاس. اب بتا, یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے کہ آپ کو کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا, آپ علماء سے رہنمائی کی بجائے اے آئی سے پوچھنا شروع کر. اچھا, اب ابھی مجھے یہ بتائیے کہ باہر جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے مغربی ممالک میں, وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوتی ہے, ویب سائٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ بکس ہوتی ہیں, آرٹیکلز ہوتے ہیں.
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी करके फर्दर रिसर्च करते हैं और अपना एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं. इज दैट राइट? सेकंड ये है कि क्या हम ऑथेंटिक इस्लामिक एप्लीकेशन बना सकते हैं रहनुमाई के लिए, कोई आयत के हवाले से या कुरान के हवाले से? एप्लीकेशन भी एक महदूद होती है, आप बना सकते हैं. ठीक है, दुरुस्त एप्लीकेशन दुरुस्त है, गलत एप्लीकेशन गलत है. लेकिन आपने एक बात की कि यूनिवर्सिटीज रिसर्चर में इसको इस्तेमाल करते हैं. आप यूनिवर्सिटी में रही हैं, प्लेजरिज्म कितना है? बहुत ज्यादा. और ईमानदारी से एक बात बताइएगा, पाकिस्तान में कितने पीएचडी डॉक्टर हैं जो अपने थीसिस को सामने लाके कह सकते हैं ये मेरा थीसिस है, इसके अंदर आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं. यही तो बात है. सारा प्लेजरिज्म भरा हुआ है. आप ऐसे इतनी ज्यादा पब्लिकेशंस हैं, उसकी सांसें हिसाब कर लें तो जिंदगी की उतनी नहीं होंगी जितनी उसकी पब्लिकेशन. लेकिन वो प्लेजरिज्म को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो बहुत ज्यादा आ गया ना. वो कहते हैं 18% से ऊपर हुआ तो यूं पकड़ेंगे आपको. उसके बावजूद भी थीसिस पास है. अच्छा, वो प्रोफेसर, देखिए आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आपको बेहतर अंदाज में पता है कि किस लेकिन ये आपकी पास किया जाता है. वो कह रहा हूँ अपनी हद में इस्तेमाल दुरुस्त है, इस नुक्ते पे अपनी हद से बाहर इस्तेमाल गलत है. डॉक्टर साहब, जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उतना स्पेसिफिक आंसर होगा. बिल्कुल. इस नुक्ते से तो हम सभी इत्तेफाक करते हैं, मैं कहता हूँ मुत्तफिक हैं कि जो इस्लामी किस्म के भी जो भी आपके मामलात हैं, जो भी कोई मसाइल हैं, आप एआई से इब्तदाई तौर पे कुछ तो बुनियादी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस पे मिनवान यकीन नहीं कर सकते. उसके लिए आपको आलिम के पास जाना होगा. ज़ाहिर है जिसने किताबें खंगाली हैं, कितना बेहतरीन जवाब आपने खुद दिया, कितना बेहतरीन जवाब दिया. मतलब लेकिन अगर मैं ये कह दूं नहीं जी नहीं, बस मैंने तो उसी से पूछना है, मुकम्मल इन्हिसार नहीं है. एज हेल्पिंग टूल, ठीक है, यानी आप एआई को सहूलतकार बना लें जी. ठीक है, सहूलतकारी का काम ले लें, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होती रहनी चाहिए, क्योंकि आपने जो इसको अंदर फीड करना है उसने वही आपको जवाब देना. अच्छा, तो ये जो एआई पे जिस तरह से आपने भी मिसाल दी वो तलाक के केस की, तो जो मालूमात दस्तयाब हैं, आपको लगता है कि ये दीन के लिए या वैसे भी बतौर मुसलमान के लिए ये कोई खतरनाक साबित हो सकती हैं जिस तरह की चीज़ें, और इंटेंशनली भी इस तरह से कोई किया जा रहा है मामला? और बहुत सारे लोग इसी चीज पर निर्भर करते हैं कि बस जो है यही है और इसी से देखें, मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस है ना, प्रोग्राम करने के बाद जो आपका सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, मिसाल के तो मैं आपको कहूँगा यार मेरा आपके साथ प्रोग्राम हुआ, आपने क्या मेरे थंबनेल में हेडलाइन लगा दी. वो आप कहेंगे बड़े आसानी से आप छूट जाएंगे, नहीं जी ये मेरा काम नहीं, हमारा शोबा अलग है. मैंने प्रोग्राम किए बाद में थंबनेल लग रहा है जी उलमा डर गए, उलमा ये. यार क्यों आप इस तरह फीडबैक लेते हैं? बात गलत है. क्यों हम डरें? हमें क्या हुआ? डरे वो जिनका तजिया मौसम के साथ तब्दील होता रहता है, उन्होंने डरना है. जिनकी बात आसमान फट पड़े, आसमान गिर पड़े, जमीन फट पड़े, उनकी बात तब्दील ही नहीं होती, वो डरेंगे. क्यों डरें? डरे वो जिनका तजिया मौसम के साथ तब्दील होता रहता है, वो मौसमियाती तजिए करते हैं. हमारे लिए तो आसमान गिरे, जमीन फटे, हमारे उसूल अटल होते हैं, हम क्यों डरें यार? क्या बात करते हैं? ठीक है जी, आप अपने उसूलों पर इसी तरह कायम दायम रहे. अपने नहीं, इस्लामी जो उसूल है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं. लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि हमारा डिपार्टमेंट जरा अलग सा है, वो थंबनेल वाला नहीं है. बहुत शुक्रिया आपका. हम भी इसमें इनपुट देंगे खास तौर पे. बहुत शुक्रिया आपका.